آئیے آج پاکستان کے صدور کی تاریخ کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ یہ صرف ناموں اور تاریخوں کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی سیاسی سفر کی کہانی ہے، جسے ہم ملک کے سب سے بڑے عہدے کی نظر سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدر کا عہدہ آخر ہے کیا؟ یہ عہدہ تب بنا جب 1956 میں پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ بنا، یعنی ایک ایسی ریاست جس کا سربراہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ہماری یہ ٹائم لائن 1956 سے ہی کیوں شروع ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ملک کا سربراہ گورنر جنرل ہوتا تھا، صدر نہیں، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ گورنر جنرل ایک طرح سے برطانوی تاج کا نمائندہ تھا، جبکہ صدر سیدھے طور پر پاکستانی آئین اور عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ چلیں اب کہانی کے پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صدارت کے وہ ابتدائی سال ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے شاید سب سے اہم اور ہنگامہ خیز سال تھے۔ تو یہ جو تین نام ہمارے سامنے ہیں نا، اسکندر مرزا، ایوب خان اور یحییٰ خان، یہ پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت کے ابتدائی چیلنجز کی پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ سفر اسکندر مرزا سے شروع ہوا اور بہت جلد ایوب خان اور پھر یحییٰ خان کے فوجی کنٹرول پر ختم ہو گیا۔ اسی دور نے ملک کی سمت ہی بدل دی۔ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہلے تو جمہوریت کی ایک امید نظر آئی، لیکن اس کے فوراً بعد ملک کو اپنی تاریخ کی طویل ترین فوجی آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں ہمیں دو بالکل مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو کی مختصر صدارت ہے اور دوسری طرف جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے ایک دہائی سے بھی زیادہ حکومت کی اور پاکستان کی سیاست اور معاشرت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 4۔ یہ ان صدور کی تعداد ہے جو سیدھے فوج کی قیادت سے ایوان صدر پہنچے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ اہم پہلو ہے جو بار بار سامنے آیا، جہاں جمہوری اداروں پر فوجی اثر و رسوخ حاوی رہا۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوا، اس نے 90 کی دہائی کو شدید سیاسی عدم استحکام کا دور بنا دیا۔ اس دہائی میں حکومتیں تیزی سے بدلتی رہیں اور ہمیں منتخب اور عبوری دونوں طرح کے رہنما نظر آئے۔ ایسے غیر مستحکم حالات میں آئین کا ایک قانون بہت کام آیا، وہ یہ کہ اگر صدر کا عہدہ اچانک خالی ہو جائے تو چیئرمین سینٹ کو قائم مقام صدر یعنی ایک عارضی صدر بنا دیا جاتا ہے جب تک کہ نیا صدر منتخب نہ ہو جائے۔ اور یہاں ہم اسی آئینی قانون کو پہلی بار عمل میں آتے دیکھتے ہیں۔ وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیاسی بحران میں بھی آئین کے ذریعے اقتدار کی منتقلی ممکن ہے۔ اور پھر وسیم سجاد کا دوسری بار قائم مقام صدر بننا، یہ 90 کی دہائی کے مسلسل سیاسی عدم استحکام کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ ان کے اس دوسرے عبوری دور کے بعد ہی محمد رفیق تارڑ کے انتخاب کی راہ ہموار ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے، کیونکہ ملک کی قیادت ایک بار پھر ایک فوجی رہنما کے ہاتھ میں آ گئی۔ جنرل پرویز مشرف کا دور بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا موڑ تھا۔ ان کا طویل دور حکومت بھی ایک قائم مقام صدر محمد میاں سومرو کے ذریعے ختم ہوا، اور اس کے بعد ملک نے ایک بار پھر جمہوریت کی طرف نیا سفر شروع کیا۔ اور یہ لمحہ، یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں واقعی ایک سنگ میل تھا۔ آصف علی زرداری کی صدارت اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ پہلی بار ایک منتخب صدر نے اپنی پوری آئینی مدت مکمل کی اور پھر پرامن طریقے سے اقتدار اگلے منتخب صدر کے حوالے کیا۔ یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور منفرد بات سامنے آتی ہے۔ آصف علی زرداری پاکستان کی تاریخ کے واحد شخص ہیں جنہوں نے دو الگ الگ غیر متصل ادوار میں صدر کا عہدہ سنبھالا۔ پہلا دور 2008 سے 2013 تک اور دوسرا 2024 سے اب تک جاری ہے۔ اور ان کی یہ دوسری بار واپسی 2024 کے عام انتخابات کے بعد ایک اتحادی معاہدے کے تحت ممکن ہوئی۔ یہ پاکستان کی سیاست کی ایک نئی حقیقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں اب اتحادی حکومتیں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو جب ہم اس پورے سفر کو دیکھتے ہیں، فوجی حکمرانوں سے لے کر سویلین رہنماؤں اور قائم مقام صدور تک، ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے: پاکستان کا سیاسی نظام آخر کس سمت جا رہا ہے؟
کیا ملک جمہوریت کی راہ پر مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے یا اسے اب بھی ماضی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس کا جواب تو ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔